was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shohbadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک، یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین نے سندھ ہیریچی کے الزامات کی تردید کر دی۔ رحمان ملک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الزامات من گھڑت، بیہودہ اور نازیبا ہیں۔ خاتون نے رحمان ملک کے خلاف نازیبا الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں وہ ان الزامات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ خاتون نے شہید بے نظیر پر عجیب و غریب الزامات لگائے۔ اس معاملے پر ان کے بیٹوں نے عدالت میں جانے کا اعلان کیا۔ خاتون کے الزامات اسی کا رد عمل ہے۔ مخدوم شہاب الدین نے کہا ہے کہ 9 سال بعد سندھ ہیریچی کا اچانک منظر عام پر آنے کی کیا وجوہات ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف نازیبا ٹویٹس پر ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما کی شکایت۔ سندھ ہیریچی کو 9 جون کو جسٹس آف پیس کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ پاکستان میں مقیم امریکی شہری سندھ ہیریچی کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات کی بوچھار۔ کہا کہ 2011 میں جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے انہوں نے زیادتی کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین پر بھی دست درازی کا الزام۔ سندھ ہیریچی نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے تب دست درازی کی جب وہ ایوان صدر میں تھے۔ تازہ بیان میں سندھ ہیریچی کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کسی بھی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت اپنے کارکنوں سے کہے کہ وہ انہیں تنگ نہ کرے۔ معاملے کی شفاف تحقیقات تک سندھ ہیریچی کا نام ای سیل میں ڈالا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کا مطالبہ۔ کہا کہ سندھ ہیریچی کا مقصد سیاسی قیادت کی ساکھ متاثر کرنا ہے اور سندھیا کو یہی ٹاسک دیا گیا۔ سندھیا نے ہراسانی کے سنگین الزامات لگائے۔ سندھ ہیریچی نے ان کی درخواست سے پہلے الزام لگائے ہوتے تو اس میں وزن ہوتا۔ 9 سال تک کیوں خاموش نہیں؟ اب ہم ان کی بات کو کیسے ٹھیک مان لیں؟ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ملک میں کورونا وائرس پھیلنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاق نے کورونا کی روک تھام کی سندھ حکومت کی کوششوں کو سبوتاژ کیا۔ عدالتی فیصلے سے بھی سندھ حکومت کی کورونا پر فیصلہ سازی کی خود مختاری متاثر ہوئی۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کی شرح بھارت اور چین سے زیادہ ہے۔ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ ہماری بات نہ مانے مگر ان کی بات تو مانے جو اس بیماری سے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں۔ کورونا کے معاملے پر عوام کی جان بچانے کی بجائے اپنی معیشت بچانے کا ماڈل اپنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کورونا سے کامیابی سے نمٹ رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق بے بنیاد باتیں کر کے کنفیوژن اور بے یقینی پھیلانے کی کوشش کی۔ مراد سعید نے کہا کہ فرزند زرداری ہمیشہ رٹی رٹائی پرچی والی تقریر لے کر آتے ہیں۔ فرزند زرداری صرف یہ بتائیں کہ ان کے ابو کا علاج کہاں ہو رہا ہے۔ بلاول کو خود اپنے ہسپتالوں پر بھروسہ نہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا سندھ حکومت کی نااہلی کا الزام وفاق پر لگانا بلاول کی نادانی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی اور شاعر کی نظم علامہ اقبال سے منسوب کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ غلطی کی نشاندہی ہونے کے بعد وزیر اعظم کو تصحیح کرنا پڑی کہ وہ نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نظم تو علامہ اقبال کی نہیں مگر اس میں جو پیغام ہے وہ اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس نظم میں موجود پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔
وزیر اعظم کی جانب سے شیئر کی گئی نظم میں لکھا تھا، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ وفاقی حکومت کا چینی کمیشن رپورٹ میں آئے ناموں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، بحران میں ملوث افراد کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ کل اہم اجلاس میں کیا جائے گا۔ مہینوں اور برسوں کے لیے قوموں کو بند نہیں کیا جا سکتا، پاکستان میں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں جتنا یورپ اور دیگر ممالک میں رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس بریفنگ، کہا کہ ہماری بنیادی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہماری حکمت عملی یہ تھی جہاں زیادہ کیسز ہوں وہاں لاک ڈاؤن کیا جائے، یہی حکمت عملی چلتی رہے گی۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کو کارروائی پر مجبور نہ کریں، حفاظتی سامان کی زیادہ تر چیزیں پاکستان میں بنا رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریگ مال ضرور مارا گیا، کیونکہ وہاں جا کے پلیٹیں ٹھیک تھیں، لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر چلا گیا تو چلا گیا۔ باہر جا کے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ واک کر رہا ہے جی، چائے پی رہا ہے، اندر سے اس سے پوچھو اس کا رنگ پسٹن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اس کا انجن دھواں دے رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے تصویر پر نہ جائیں، نواز شریف سے کوئی پوچھے ان پر کیا گزر رہی ہے۔ شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، انہیں جیل جانا ہے۔ شہباز شریف محافظتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے، ان کی کمپنی پر ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ رہا ہے، کیسز کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ خاندان چینی میں بھی بچے گا نہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی پر کہا کہ چین سے بھارت نے کوئی پنگا نہیں لینا، بھارت نے اگر پنگا لینا ہے تو ہم سے لے گا اور ہم اس بار اسے سن لیں گے۔ شریف کی کسی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آپ کی جان پہ بناتی ہے، آپ جو ہے وہ آپ کو غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے اپنی خاطر جمع رکھیں۔ آپ پہلے بھی مشرف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی سیاستیں ختم کرنے کے دعوے کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ یہ عجیب قانون ہے جو عمران خان کے لیے الگ اور شہباز شریف کے لیے کچھ اور ہے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ شیخ رشید پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست ختم ہو چکی تو آپ بار بار ہمارا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نواز شریف کی ایک جھلک، شہباز شریف کی ایک سرگرمی سے آپ کی جان کیوں نکلتی ہے؟ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں رد و بدل تسلیم نہیں، موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سلامتی کے خلاف ہوگی۔ فضل الرحمان کی APC کے فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتائج کا دوبارہ جائزہ لیا جائے، شہباز شریف کا مطالبہ۔ کورونا سے اموات اور متاثرین کی تعداد میں اضافے پر اظہار افسوس، کہا کہ حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی کنفیوژن اب تک دور ہو جانی چاہیے تھی۔ کورونا کی تباہ کاری وزیر اعظم اور حکومت کے دعووں کو غلط ثابت کر چکی، اموات کی شرح اور متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ متقاضی ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر حالات کا جائزہ لیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ اسپتالوں کی انتظامیہ کی بے انتظامی کی وجہ سے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان نہیں مل رہا۔ وفاق ہر ہفتے ملک کے 450 اسپتالوں میں فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے لیے سامان بھجوا رہا ہے۔ سندھ میں ICU اور انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں سندھ بھر میں کورونا کے 198 مریض ICU میں داخل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے تمام سرگرمیوں کو کھولنے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں، ٹیسٹ کے نتیجے تک مسافروں کو صوبائی حکومت نہیں روک سکتی، وفاق کی پالیسی پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4734 مریض سامنے آ گئے. مزید 97 افراد جاں بحق. مریضوں کی مجموعی تعداد 93,983 اور اموات 1,935 ہو گئی. ایک روز کے دوران ملک میں کورونا کے 22,185 نئے ٹیسٹ کیے گئے. 32,581 افراد کورونا وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے. سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں آج اور کل اسمارٹ لاک ڈاؤن. شاپنگ مالز اور مارکیٹس بند رہیں گی. بنیادی ضرورت کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی. کوئٹہ شہر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، بازار، دکانیں اور دیگر کاروبار کھلے رہے. پنجاب کے کچھ شہروں سے بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی اطلاع. مظفر گڑھ میں تاجر شٹر گرا کر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. PIA طیارہ حادثے کی تحقیقاتی بورڈ نے لاہور ایئرپورٹ سے بھی طیارے سے متعلق شواہد حاصل کر لیے. تمام ڈیٹا سیل کر کے تحقیقاتی بورڈ کے حوالے کر دیا گیا. کپتان کی لاہور اور کراچی ATC سے گفتگو کا ریکارڈ بھی تحقیقاتی بورڈ کے حوالے. کراچی ایئرپورٹ سے حاصل سیل شدہ ریکارڈ بھی تحقیقاتی بورڈ کو دے دیا گیا. طیارہ ساز کمپنی کا ایئربس A320 استعمال کرنے والی تمام ایئر لائنز کو خط. کہا گیا ہے کہ ایئربس کے پاس اس مرحلے میں آپریٹرز کے لیے کوئی خاص حفاظتی سفارشات نہیں ہیں. محکمہ تعلیم سندھ نے پرائمری اسکولز کے لیے آن لائن ایجوکیشن متعارف کروا دی. KG سے 5ویں جماعت تک طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے SEDL لرننگ نام کی ایپ تیار کر لی گئی. محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق یونیسیف اور مائیکروسافٹ کی مدد سے منصوبہ تیار کیا گیا ہے. ریاضی، سائنس، انگلش اور اردو کے مضامین آن لائن پڑھائے جائیں گے. کراچی پولیس کا ایک اور اہلکار کورونا وائرس سے شہید. 54 سالہ اہلکار شکیل احمد سولجر بازار تھانے میں تعینات تھا اور 4 جون سے اسپتال میں زیر علاج تھا. سندھ پولیس میں اب تک 449 افسران اور اہلکار کورونا وائرس کی تشخیص کا شکار ہو چکے ہیں. 9 اہلکار شہید ہوئے. پاکستان اسٹیل ملز 10 جون 2015 سے بند ہے. 230 ارب کی مفروض ہے. اسٹیل ملز کے قرضے میں ہر ماہ 2 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. بند اسٹیل ملز کے ملازمین کی ماہانہ تنخواہ 35 کروڑ روپے بنتی ہے. حکومتی ذرائع کا دعویٰ 9000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو چکا. ECC کے فیصلے پر آخری سوچ و بچار 9 جون کو وفاقی کابینہ اجلاس میں ہوگی. وفاقی کابینہ ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کی تجویز پر بھی غور کرے گی. کاروبار کی اجازت ضوابط پر عمل درآمد سے مشروط ہے. ضوابط کی خلاف ورزی پر بزنس ہاؤسز کے خلاف کارروائی ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا 2 ٹوک اعلان. کورونا سے متعلق اجلاس میں ماسک پہننے پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. کہا کہ پبلک مقامات، مارکیٹس، بازاروں اور پارکس میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل کروایا جائے گا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کورونا وائرس جائزہ اجلاس. کورونا کے پیچیدہ مریضوں کے لیے پنجاب میں ڈرپ سے منظور شدہ 1000 انجیکشن خریدنے کا فیصلہ. عبدالعلیم خان کہتے ہیں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں. حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی. تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی برطانیہ روانگی. کہا کہ اپنی برطانیہ روانگی سے متعلق میڈیا قیا سرائیوں کو وہ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. ہر 6 ماہ بعد برطانوی ڈاکٹرز سے وہ اپنا طبی معائنہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہونے کی سند حاصل کر کے جلد پاکستان آئیں گے. لاہور میں 10 جون سے 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان ہوگا. نان بائے ایسوسی ایشن روٹی کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان. ایسوسی ایشن کے آفتاب گل کہتے ہیں مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی اور نان فروخت کرنا ممکن نہیں. آٹا، فائن اور میدے کی پرانی قیمتیں بحال کروائی جائیں. فائن آٹے اور میدے کی بوری کی قیمت بلا جواز بڑھائی گئی. سروسز اسپتال لاہور میں ادویات کی چوری پکڑی گئی. کروڑوں روپے کی ادویات اسپتال کے میڈیکل سٹور سے ایک گاڑی میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کی گئی. دل، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر سمیت مختلف امراض کی ادویات شامل.
ایم ایس نے مقامی تھانے میں 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ گزشتہ سال پاکستان کے 42 لاکھ شہری ملیریا سے متاثر ہوئے، 64 لاکھ افراد ہیپیٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہوئے، جن میں 42 لاکھ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہوئے۔ کیرب پاکستان کی سروے کی رپورٹ کے مطابق 21 لاکھ افراد تپیدق کے مرض کا شکار ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی 35% آبادی اس بات سے ناواقف ہے کہ تپیدق پھیلنے والی بیماری ہے۔ سینئر سفارتکار محمد صادق کو پاکستان کا نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی ہے کہ نمائندہ خصوصی کی تقرری پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر بنانے میں مددگار ہو۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا بیان، کہا کہ ML1 منصوبہ حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا گیا ہے۔ منصوبے پر 7 ارب 20 کروڑ ڈالر لاگت آئے گی۔ پشاور تا کراچی 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک اپ گریڈ ہوگا۔ والٹن اکیڈمی کے اپ گریڈیشن اور حویلیہ میں ڈرائی پورٹ تعمیر ہوگا۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا یہ اہم سنگ میل ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 85 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ فام شہری جارج فلوئڈ کے قتل کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری۔ پورٹلینڈ میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ، پولیس کی شیلنگ میں واشنگٹن کے حکم پر وائٹ ہاؤس کی قریبی سڑک پر بلیک لائیوز میٹرز لکھ دیا۔ کینیڈا میں بھی ریلی، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے 3 بار گھٹنے ٹیک کر شرکاء کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے ٹرمپ کا ایک اور حکم مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں تعینات نیشنل گارڈز کو مسلح کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دفاع نے انہیں غیر مسلح کر دیا۔ وزیر دفاع مارک ایسپر نے فیصلہ وائٹ ہاؤس سے مشاورت کے بغیر کیا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں فوج تعینات کرنے کی بھی ہدایت کی، مگر فوج کو واشنگٹن میں تعیناتی سے پہلے ہی واپس بھیجا جا چکا۔ منیاپولس کی سٹی کونسل نے فوری پولیس اصلاحات کی منظوری دے دی۔ پولیس کے ملزم کی گردن دبوچنے یا گھٹنے سے دبانے پر پابندی۔ دنیا بھر میں مہلک کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ متاثرین کی تعداد بھی 68 لاکھ کا ہنسا عبور کر گئی۔ امریکہ 20 لاکھ کے قریب مریضوں کے ساتھ وبا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر۔ برازیل 6 لاکھ مریضوں کے ساتھ دوسرے اور روس 4.5 لاکھ کرونا وائرس متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ دنیا بھر میں 33 لاکھ افراد وبا کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہوئے۔ کورونا وبا سے متاثر امریکہ کی معیشت میں بہتری کے آثار۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مئی میں 25 لاکھ نوکریاں دی گئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جارج فلوئڈ کے لیے عظیم دن ہے۔ نوکریاں بڑھنے کو جارج فلوئڈ کے لیے عظیم دن قرار دینے پر ٹرمپ کو تنقید کا سامنا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلہ ممکن نہ ہو تو ماسک پہننے کی حوصلہ افزائی کرے۔ صرف ماسک پہننے سے کرونا وائرس سے بچا نہیں جا سکتا۔ سماجی فاصلہ، ہاتھ صاف رکھنے اور پبلک ہیلتھ کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسٹیٹ بینک معلومات کے حصول کے لیے صارفین کو کبھی فون نہیں کرتا۔
کسی کو اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ نمبر، پین نمبر یا پاسورڈ نہ دیں۔ نقصان یا آپ کی معلومات کے غیر قانونی استعمال پر متعلقہ بینک سے رابطہ کریں۔ معلومات کے حصول کے لیے آنے والے فون کی اطلاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں۔ ملکہ برطانیہ کی جانب سے 2 پاکستانی شہریوں کو کورونا وائرس کے دوران خوراک کی فراہمی پر دولت مشترکہ کے پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ حذیفہ احمد اور سید حسان عرفان نے رمضان المبارک کے دوران اپنے ادارے رزق فاؤنڈیشن کے 3000 رضاکاروں کے ذریعے ملک کے 23 شہروں میں مستحق افراد تک کھانے کے 22 لاکھ پیکٹ تقسیم کیے۔ ملکہ برطانیہ نے دونوں افراد سے فون پر بات کر کے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ملکہ برطانیہ نے اس ایوارڈ سے کسی کو خود نوازا ہے۔ کرکٹر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ان سے کیا کام لے گا، اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ یو ٹرن لے لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے پی سی بی ویلفیئر فنڈ میں 15 لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وسیم خان ذاتی حیثیت میں اگلے 3 ماہ میں 15 لاکھ روپے دیں گے۔ وسیم خان کہتے ہیں آئندہ 12 ماہ کے لیے بورڈ اخراجات میں کمی کرے گا۔ 1 لاکھ یا اس سے کم تنخواہوں والے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، شیخوپورہ میں ہلکی بارش، تھر میں پری مانسون بارش سے جھلستے صحرا کو قرار آ گیا۔ ننگر پارک، شاشرو ڈالی میں بھی بارش سے گرمی میں قدرے کمی آئی۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 38، کراچی اور پشاور میں 37، کوئٹہ میں 35، اسلام آباد میں 34، گلگت اور سری نگر میں 34، جموں میں 25 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مسٹر عمران خان صاحب، جن لوگوں نے چینی کا مصنوعی بحران پیدا کر کے مالی فائدہ اٹھایا، ایسے لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، خواہ وہ لوگ آپ کے صفوں میں ہوں یا اپوزیشن کے صفوں میں، ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ چینی کے بارے میں جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں تو تقریباً واضح ہو گیا کہ کون چور ہے، کس نے لوٹا ہے عوام کو، پاکستان کی پبلک کو۔ اس رپورٹ کی روشنی میں عمران خان سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جن لوگوں نے ملک میں چینی کا بحران پیدا کیا ہے انہیں کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے اور جلد انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے۔ آج وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ وہ چینی چوروں پر جلد سے جلد کارروائی کریں اور چینی کا ریٹ کم کریں۔ عمران خان سے گزارش ہے کہ ان چینی مافیا کو پکڑا جائے اور جلد از جلد عوام کے سامنے لایا جائے چینی اتنی مہنگی کیوں ہے۔ ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں۔ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں بتائیں 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیے۔ جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے۔ بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز۔ کورونا کی عالمی وبا کے باعث بند امریکہ کا مشہور یونیورسل تھیم پارک عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ فلوریڈا کے تفریحی پارک میں آنے والوں کو ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے سمیت سخت ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کے مریضوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے رقص کا سہارا۔ برطانیہ میں ایسکس کے اسپتال کی نرس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کورونا کے مریضوں کو رقص سکھانا شروع کر دیا۔ مریضوں کے گھر والوں کو ویڈیوز بھیج دی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے پیارے خوش ہیں۔